یعنی قبر کے احوال، قبر کی پہلی رات، حشر کا دن، قیامت کا دن، موت کی سختی، سکرات کی سختی. نبی کریم نے فرمایا اگر تم یہ چیزیں جان لو جو میں جانتا ہوں تو فرمایا اللہ کی قسم ہے تمہارا رونا بند نہیں ہوگا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون. كل نفس ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أكثروا ذكر هذه اللذات الموت. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. جس دور پہ نازاتی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر و ذی وقار معزز سامعین اور تمام سننے والوں السلام علیکم. دعا ہے، التجا ہے دربار الہی کے اندر کہ اللہ رب العالمین مجھے صحیح اور حق سچ کہہ سکنے، صحیح سمجھا سکنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق نصیب عطا فرمائے. میرے دوستو، دنیا کے اندر جو لوگ زندگی گزارتے ہیں آپ کو قسم قسم کے لوگ ملیں گے. کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے مطابق زندگی گزارتے ہیں.
اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے بنا اپنی منمانی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. یعنی آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیجئے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نیکوکار ہیں، نیکی کرنے والے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو برائی کرنے والے اور گناہگار لوگ. اور پھر جب انسان دیکھتا ہے تو نیک لوگوں کو ان کی نیکیوں کا بدلہ اور صلہ ملتا ہے، اور نہ برے لوگوں کو ان کی برائیوں کا بدلہ اور صلہ ملتا ہے. تو جب نہ نیک لوگوں کو ان کی نیکیوں کا بدلہ ملتا ہے اور نہ برے لوگوں کو ان کی برائیوں کا بدلہ ملتا ہے تو انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے. لیکن قرآن کہتا ہے سوچنے والی بات نہیں ہے. اس کے لیے اللہ فرماتے ہیں میں نے ایک دن رکھا ہے جس کو آخرت کا دن کہا جاتا ہے، کہ وہاں ہر انسان کو اس کے کیے ہوئے کا بدلہ اور صلہ ضرور ملے گا. انشاءاللہ تمہید تو آپ کی سمجھ میں آئی گی. اب انشاءاللہ اس تمہید کے اوپر چند گزارشات پیش کروں. یہ دنیا کی جو زندگی ہے اس کے اندر خوشی بھی عارضی ہے، دنیا کے اندر دکھ، درد، غم، تکلیف، پریشانی یہ چیزیں بھی عارضی ہیں، کیونکہ دنیا کی زندگی عارضی ہے. اور آخرت کی جو زندگی ہے، آخرت کی زندگی کے اندر خوشی بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، اور اللہ نہ کرے اگر دکھ، درد، غم، عذاب، پریشانی ہو وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. لیکن قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں 30ویں پارے میں سورہ اعلیٰ کے اندر کہ او لوگو تم دنیا کی اس مختصر سی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. آخرت کی جو زندگی ہے وہ خیر، بہتر بھی ہے، وابقیٰ اور باقی بھی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. میرے دوستو قرآن مقدس اس دنیا کی بے ثباتی اور حقارت بیان کرتے، انشاءاللہ میں قرآن کی آیت آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا. اس سے پہلے اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان سنیے. ایک دن اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ایک راستے میں جا رہے تھے. اچانک دیکھا بکری کا ایک مردار بچہ پڑا ہوا، اس سے بدبو بھی اٹھ رہی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا او میرے صحابہ ایکم یحب ان ھذا لہ بدرہم. او میرے صحابہ تم میں سے کون ایسا ہے جو اس مردار بچی کو لینے کے لیے تیار ہو جائے، صرف 1 درہم کے بدلے میں لے لے. 1 درہم کے بدلے میں کوئی لینے کے لیے تیار ہے؟ صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے رسول آپ تو 1 درہم کے مقابلے میں کہتے، 1 درہم کے مقابلے میں نہیں، ہم تو اس مردار بچے کو مفت میں بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہے.
دیکھے نا امام کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سمجھانے کا انداز، عجیب طریقے سے صحابہ کرام کو سمجھایا۔ صحابہ کرام کہنے لگے ہم مفت میں بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا او میرے صحابہ اس لیے تیار نہیں ہے کہ یہ حقیر ہے، ذلیل ہے، بے قدر اور بے قیمت ہے۔ نبی کریم نے فرمایا او میرے صحابہ اللہ کی قسم ہے، اللہ کے ہاں یہ دنیا کا مال و متاع اس مردار بچے سے بھی زیادہ ذلیل اور بے قیمت ہے۔ ہاں اللہ کے ہاں اس دنیا کی جو قدر و قیمت ہے وہ اس مردار بچے سے، بکری کا جو بچہ ہے مردار، بدبو بھی اٹھ رہی ہے، فرمائے اس سے بھی زیادہ ذلیل اور بے قیمت ہے۔ اللہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى کافرا منها شربا۔ او میرے صحابہ اگر اللہ کے ہاں اس دنیا کی قدر و قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، مچھر کا پر کتنا اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اگر قدر و قیمت ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ لیکن اللہ کے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اس لیے کافروں کو بھی دیتا ہے، مسلمانوں کو بھی دیتا ہے، جو اس دنیا کے مال و متاع کا طالب ہو اللہ اسے دیتا ہے۔ اللہ تو قرآن نے، احادیث نے عجیب انداز سے اس دنیا کی حقارت بیان کی ہے تاکہ اللہ فرمانا چاہتے کہ میرے بندے غفلت کی زندگی نہ گزارے۔ میں نے خطبے کے اندر ایک آیت پڑھی ہے، قرآن کہتا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ۔ اے میرے پاک پیغمبر آپ سے پہلے ہم نے دنیا میں کسی بشر کے لیے ہمیشہ رہنا مقرر نہیں کیا۔ یہ قانون ہم نے کسی کے لیے بھی نہیں بنایا کہ وہ دنیا میں ہمیشہ رہے، نہیں۔ فرمایا أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اے میرے پاک پیغمبر کیا اگر آپ وفات پا جائے تو انہوں نے ہمیشہ رہنا ہے؟ نہیں، فرمایا كُلُّ نَفْسٍ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ بالشر والخیر، کبھی خیر کے ذریعے کبھی شر کے ذریعے امتحان لیں گے اللہ فرماتے ہیں۔ اور یہ امتحان کیوں؟ فتنتن، آزمائش کے لیے۔ میرے دوستو اس آیت کے اندر 3 قانون اللہ نے بیان کیے ہیں۔ دو قانون، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور دوسرا قانون کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے، اور تیسرا قانون فرمایا ثم الینا ترجعون، پھر تم سارے ہمارے پاس لوٹ کر آئیں گے۔ یہ 3 قانون اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر بیان کیے ہیں۔ لیکن دیکھیں اس آیت کے اندر جو 3 قوانین ہے، 3 حقیقتیں اللہ نے بیان کی ہے،
اس میں پہلا قانون کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور تیسرا قانون کہ تم سب ہماری طرف لوٹ کر آئیں گے. یہ ہر بندہ مانتا ہے، کافر بھی مانتا ہے، مومن بھی مانتا ہے، ہر بندہ مانتا ہے. لیکن جو درمیان والا قانون ہے، اللہ فرماتے کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے، تمہارے اوپر آزمائشیں آئے گی، امتحانات آئیں گے. دین اسلام کہتا ہے کہ یہ درمیان والا قانون مان لو. امتحانات آپ کے اوپر آئیں گے، آزمائشیں. اور 20ویں پارے میں اللہ فرماتے الف حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا، یا یہ مومن یہ کہتے کہ ہم نے ایمان لایا اور اب ہمارے اوپر امتحانات نہیں آئیں گے؟ اللہ فرماتے نہیں، امتحانات تو تب آئیں گے جب ایمان لاتے. ایمان لایا تو تب امتحانات آئیں گے. پتہ تو چلے کہ دل میں ایمان کتنا ہے، ایمان پختہ ہے یا نہیں. اللہ. اور یہ امتحانات کیسے آئیں گے؟ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے اور سورت کا نام سورت البقرہ ہے. اللہ رب العالمین فرماتے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ، یہ آیتیں پہ دیکھ لیں انشاءاللہ بہت تسلی مل جائے گی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ فرماتے امتحانات آئیں گے. اللہ، کبھی دشمن کے خوف کے ذریعے، والجوع کبھی بھوک کے ذریعے، مہنگائی ہے، والجوع کبھی بھوک کے ذریعے، ونقص من الاموال والانفس اور کبھی مالوں کی کمی کے ذریعے. ایک تاریخ پہ تنخواہ ملتی ہے 25-26 سے پہلے ختم ہو گئی. یہ بھی امتحان ہے. تو فرمایا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کے ذریعے امتحان آئے گا، وَالْأَنفُسِ اور کبھی جانوں کی کمی کے ذریعے. کیسے؟ یار میں ہوں لیکن اولاد اللہ نے نہیں دی، یہ بھی امتحان. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ اور کبھی وَالثَّمَرَاتِ پلوں کے ذریعے. صرف پل مراد نہیں، گندم بھی مراد ہے، یہ چیزیں بھی مراد ہے. اب ان دنوں میں جب بارش شروع ہو جائے گندم ضائع ہو رہا ہے تو کسان کے دل پہ کیا گزرے؟ تو قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم امتحان لیں گے. اور علماء جانتے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ کے اندر کتنی تاکیدیں ہیں. لام تاکید کے لیے ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت ہے. لیکن اس آیت کے اندر جو آخری آیت کا ٹکڑا ہے نا، ہم جب کسی کی فوتگی کا سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اس آیت کا ٹکڑا ہے. فرمایا امتحانات تو آئیں گے، لیکن امتحانات میں جو صبر کرے گا تو فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دو. آگے فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. صبر کرنے والے کون ہیں؟
صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں جو مصیبت اور تکلیف میں کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں، انا للہ، ہم اللہ کے ہیں، وانا الیہ راجعون، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو میرے دوستو امتحانات آئیں گے، تکلیفیں آئیں گی، آزمائشیں، یہ اللہ کی طرف سے۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ 20ویں پارے میں اللہ رب العالمین فرماتے پتہ چلے کون ایمان میں پکا ہے اور کون ڈھیلا۔ اس لیے امتحانات آئیں گے۔ اللہ تو عرض کر رہا تھا کہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ چند دن کی زندگی ہے۔ قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ، اب آپ دیکھیں ذائقہ دو قسم کا ہوتا ہے، یا میٹھا ہوتا ہے یا کڑوا ہوتا ہے۔ کبھی سوچا ہے قرآن کہتا ہے ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن یار ذائقہ تو دو قسم ہے، کڑوا ہو گیا، میٹھا ہو گیا۔ جس انسان نے اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، اللہ رب العالمین اس کے لیے یہ ذائقہ موت کا یہ میٹھا کر دے گا۔ اور جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کے مطابق زندگی گزاری، رضا کے مطابق نہیں گزاری ہوگی، وہ جب یہ پیالہ پیے گا موت کا، اس کے لیے اتنا کڑوا ہو جائے گا کہ پینا ہی مشکل ہو جائے گا، پینا ہی مشکل ہو جائے گا۔ اللہ، میرے دوستو آئیے آخرت کے لیے فکر کیجئے، آخرت کے لیے تیاری کر لیجئے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ دنیا چھوڑ دے، لیکن ہم کہتے دنیا کے لیے دل میں جگہ نہ دے۔ دنیا ضروری ہے، دنیا کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، لیکن دنیا کے لیے دل میں جگہ نہیں دینا چاہیے۔ اللہ، اور کیا پتا ہے کس ٹائم موت آ سکتی ہے، کوئی پتہ نہیں ہے موت کب آئے گی، کیسی آئے گی، کس حالت میں آئے گی، پتہ نہیں۔ ہم گناہ کی حالت میں ہوں گے کہ موت آئے گی، یا نیکی کی حالت میں ہوں گے کہ موت آئے گی۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کی مجلس میں فرماتے، او میرے صحابہ، موت کے بارے میں تم کیا جانتے ہو کہ کب آئے گی؟ آپ سے بھی اگر کوئی پوچھے، ہم سے اگر کوئی پوچھے، ہم کہیں گے اب تو جوانی ہے، اور پھر اس کے بعد 40-50 سال عمر ہوگا، اس کے بعد پھر بڑھاپا، اس کے بعد موت آئے گی۔ نہیں، صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، میں جب صبح اٹھتا ہوں تو مجھے یقین نہیں ہوتا کہ رات آئے گی یا نہیں، رات دوبارہ آ جائے گی یا نہیں، یہ مجھے یقین ہے۔ دوسرے نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں جب 4 رکعتوں کی نیت باندھتا ہوں تو مجھے یہ یقین نہیں ہوتا کہ یہ 4 رکعتیں پوری ہو جائے گی یا نہیں، یہ پوری بھی ہو جائے گی کیا نہیں؟ تو پتہ ہے امام کائنات نے کیا فرمایا؟ نبی کریم نے فرمایا، او میرے صحابہ، تمہاری تو بڑی بڑی امیدیں، اللہ فرمایا بڑی بڑی امیدیں آپ لوگوں نے دلوں میں رکھے۔ فرمایا، او میرے صحابہ، میں جب 4 رکعتوں کی نیت باندھتا ہوں تو 4 رکعتیں پوری کرنا تو درکنار، میں جب ایک طرف سلام پھیرتا ہوں تو مجھے یہ یقین نہیں ہوتا کہ دوسری طرف بھی سلام پھیر سکوں گا یا نہیں، مجھے یہ یقین نہیں ہوتا۔ آپ تو کہتے کہ 4 رکعت پوری ہو جانا اور رات کا دوبارہ آ جانا، ہمیں کیا پتا ہے یہاں سے اٹھنا نصیب ہوتا ہے کہ نہیں، یہ بھی پتا نہیں ہے کہ میں ایک لفظ بولنے کا ارادہ کروں، ہو سکتا ہے ارادہ صرف کروں اور وہ زبان پہ وہ لفظ نہ۔ تو میرے دوستو ہر وقت تیار رہنا چاہیے، کیا پتا ہے
ہو سکتا ہے کہ ہمارے کفن کا جو کپڑا ہو وہ بازار میں آیا ہے کسی کو پتا؟ ہمیں پتا نہیں. ہو سکتا ہے کہ ہمارے کفن کا کپڑا بازار میں آیا اور ہر دنیا کے مزے. ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام بس یہ ایک روایت بیان کرنے لگا ہوں پھر بس کرتے. احادیث تو آج میں نے بہت جمع کیے لیکن چلو ایک روایت. ایک دن اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کی مجلس میں آئے. نبی علیہ السلام نے دیکھا صحابہ کرام ایک دوسرے کے ساتھ دل لگی کر رہے تھے، ہنس رہے تھے. نبی علیہ السلام نے جب دیکھا تو نبی علیہ السلام کو صحابہ کرام کی یہ ہنسی اور مذاق یہ اچھا نہیں لگا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات، او میرے صحابہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کو کثرت سے یاد کیا کرو. صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے رسول وما حازم اللذات، اے اللہ کے رسول لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کیا ہے؟ نبی کریم نے فرمایا الموت، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. اللہ، یہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز ہے. اور نبی کریم نے فرمایا او میرے صحابہ والذی نفسی بیدہ لو تعلمون ما اعلم لبکیتم کثیرا ولضحکتم قلیلا. او میرے صحابہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم وہ چیزیں جان لو جو میں جانتا ہوں، یعنی قبر کے احوال، قبر کی پہلی رات، حشر کا دن، قیامت کا دن، موت کی سختی، سکرات کی سختی. نبی کریم نے فرمایا اگر تم یہ چیزیں جان لو جو میں جانتا ہوں تو فرمایا اللہ کی قسم ہے تمہارا رونا بند نہیں ہوگا، تم ہر وقت رو گے. اور پھر فرمایا وما تلذذتم بالنساء على الفروشات، اللہ، تم اپنی بیویوں کے بستروں سے دور بھاگو گے، یعنی تمہیں دنیا کے اندر مزہ ہی نہیں ملے گا. اللہ. نبی کریم سے ایک دن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ تو بوڑھے ہو گئے. نبی کریم نے فرمایا او صدیق مجھے سورہ ہود اور سورہ مرسلات جیسی سورتوں نے بوڑھا کر دیا. کیوں ان سورتوں نے بوڑھا کر دیا؟ اس میں قیامت کے احوال ہے کہ قیامت کا دن کیسا ہوگا. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا، یہ آپ دیکھیں تفسیر میں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اللہ. تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پھر فرمایا او میرے صحابہ یہ قبر نہیں، یہ ہر روز یہ آوازیں دیتی ہے بندے کو کہ او انسانا انا بیت الوحدہ، انا بیت الغربہ، انا بیت التراب، انا بیت الدود، انا بیت الوحدہ، میں تنہائی کا گھر ہوں. ہاں دنیا میں آپ کے والدین ہوں گے آپ کے ساتھ، آپ کو تنہائی سے ڈر لگے گا، لیکن یاد رکھنا انا بیت الوحدہ، میں تنہائی کا گھر ہوں، آپ نے اکیلا ہو کے آنا ہے. اور انا بیت التراب، میں مٹی کا گھر ہوں. ہاں دنیا میں تو ٹائل، ماربل، چپس یہ چیزیں پسند کرتے، لیکن یاد رکھنا انا بیت التراب، میں مٹی کا گھر ہوں. اور انا بیت الغربہ، میں غربت کا گھر ہوں، میں مسافرت کا گھر ہوں. اور فرمایا انا بیت الدود، میرے اندر ایسے کیڑے مکوڑے ہیں، ایسے جانور ہیں، ایسے سانپ بچھو ہیں کہ آپ نے دنیا میں دیکھے بھی نہیں ہوں گے وہ چیز. ان کے لیے تیاری کر کے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے. اور
موت ہر بندے پہ آنی ہے. اگر موت سے کوئی بچنے والا ہوتا تو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا کو چھوڑ کر کبھی نہ جاتا. اللہ. پشتو کا ایک شاعر ہے، وہ کہتا ہے نام ہے بابا عبد الرحمن. ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ نہ آئے، آپ میں ہے کوئی پڑھا؟ ہاں چلو آپ کو سمجھ آ جائے گا. بابا عبد الرحمن کیا فرماتے کہ تل بنوی شگفت بہار دو عمر، تل بنوی شگفت بہار دو عمر، نبجوری ہمیشہ بازار دو عمر، لکا سندھ عباسین پا غرزنگ درمیم، لکا سندھ عباسین پا غرزنگ درمیم، ہسی جندے پا تلوار تلوار دو عمر، ندو کورا چرتا زمان سفر کرم، ہسی جندے پا تلوار تلوار دو عمر. کاش آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے، یا کاش اتنا وقت ہوتا میں ان اشعار کی تشریح آپ کو کرتا. لیکن ایک شاعر کہتا ہے کسے رہڑا نہیں اس دنیا تے، کسے رہڑا نہیں اس دنیا تے، اے دنیا یار پرائی ہے. عمر پاوے ہزارہ سال ہوئے، عمر پاوے ہزارہ سال ہوئے، ایک روز جدائی ہے. اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.